بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط المتعاقدین کے مسائل میں سے بالآخر آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور اس کے بعد شرائط العوضین شروع ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ یہ تقریباً پہلے مسئلے کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ جس طرح عبد مسلم کو کافر کے ہاں منتقل کرنا جائز نہیں بیع کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے، اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور مصحف شریف اس کا کافر کو منتقل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ مشہور یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کا بھی منتقل کرنا جائز نہیں۔ البتہ اس میں دو قول ہیں، لیکن اگر ہم اس قول کے قائل ہو جائیں کہ قرآن مجید کے کافر کو منتقل کرنا جائز نہیں، تو حدیث مبارکہ کا بھی یہ حکم ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ادلہ کون کون سی ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ مصحف شریف کا کافر کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے، مشہور قول کی بنا پہ۔ قول مشہور کی دو ادلہ ہم ذکر کریں گے، جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ذکر کریں گے، اور اس طرح یہ کہ احادیث مبارکہ کا کافر کو نقل کرنا یہ کیسا ہے، احادیث مبارکہ کافر کو دی جا سکتی ہیں؟ تو اس مسئلے میں یہ ساری کی ساری گفتگو ہے، مختصر گفتگو ہے۔ مسئلۃ المشہور عدم جواز نقل المصحف الی الکافر۔ قول مشہور یہ ہے کہ مصحف کا، قرآن مجید کا نقل کرنا کافر کو جائز نہیں۔ نقل کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں، مثل بیع، کیونکہ بیع کے ذریعے ہم ایک چیز کو دوسری کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اس طرح باعث ہبہ ہے یا اجارہ ہے، عاریہ ہے، یہ تمام چیزیں تو مشہور قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ خوب، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو فتویٰ ہے ذاکر الشیخ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے، والمحقق جناب محقق نے اپنی کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے، والعلامہ فی کتبی، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کافی ساری کتابوں میں، بجمہور من تأخر عنہ، اور علامہ ہلی کے بعد متأخرین میں سے اکثریت نے اس مسئلے کو نقل کیا ہے اور یہی فتویٰ دیا ہے کہ نقل مصحف الی الکافر جائز نہیں۔ وعن الاسکافی انہ قال، ابن جنید اسکافی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ولا اختار، میں یہ قول اختیار نہیں کرتا کہ ان یرہن الکافر مصحفا، کہ مصحف یعنی قرآن مجید کافر کو بطور رہن دیا جائے۔ اور اس طرح وما یجب علی المسلم تعظیم، اور اس طرح وہ چیزیں کہ جن میں ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ ان کی تعظیم کرے، اس قسم کی چیزیں کافر کو بطور رہن دینا، فرماتے اس کو میں اختیار نہیں کرتا۔ ولا صغیرا من الاطفال، اور مسلمان بچوں کو بھی کافر کو دینا، ان کی طرف منتقل کرنا یا ان کے پاس بطور رہن رکھنا، فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ خوب، جہاں تک جناب مصنف نے مشہور قول ذکر کیا ہے اور بعض علماء کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً شہرت موجود ہے، حد اجماع تک نہیں پہنچا۔ دلیل کیا ہے؟ واستدلوا علیہ بوجوب احترام المصحف وفحو المانع من بیع العبد المسلم من الکافر۔ دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ کہ مصحف کا احترام واجب ہے، جب کافر کے پاس جائے گا تو اس کا احترام ختم ہو جائے گا، لذا نقل کرنا جائز نہیں۔ دوسرا، جب ہم کہہ چکے کہ بیع عبد مسلم کافر کو جائز نہیں، عبد مسلم کا کافر کو بیع کرنا جائز نہیں، تو مفہوم اولویت اس کا یہ نکلتا ہے کہ مصحف بدرجہ اولا جائز نہیں۔ واستدلوا علیہ بوجوب احترام المصحف وفحو المنع من بیع العبد المسلم من الکافر، یہ دو دلیلیں ہو گئیں۔ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وما ذکروہ حسن، یہ جو مسئلہ ان علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے اچھا ہے، وَإِن كَانَ وَجْهُهُ لَا يَخْلُ عَنْ تَعَمُّلٍ أَوْ مَنٍ، لیکن اس کے لیے جو انہوں نے دو دلیلیں ذکر کی ہیں، فرماتے ہیں یہ تعمل یا من سے خالی نہیں۔ تعمل یعنی اس فتوے میں ہم خاموش ہو جائیں، توقف کر لیں، اور من یا ہم اس فتوے کو قبول نہ کریں اس بنیاد پہ کہ جو دلیلیں ذکر کی گئی ہیں یہ صحیح نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ایک تو یہ کہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیع عبد مسلم من الکافر میں تقریباً جواز کے قائل تھے، اور اس طرح فرماتے ہیں بیع عبد مسلم من الکافر، اس میں یہ
چونکہ جو ادلہ ذکر کی گئی تھی اس میں صرف قدر متیقن کی حد تک اکتفا کیا جا سکتا ہے، لہذا اس سے مفہوم اولویت نہیں نکلا جا سکتا یا نہیں نکالا جا سکتا۔ خب اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا احادیث نبویہ کو مصحف کے ساتھ لاحق کر سکتے ہیں کہ ان کا نقل کرنا کافر کو جائز نہ ہو؟ وفی الحاق الاحادیث النبویہ بالمصحف، احادیث نبویہ کا مصحف کے ساتھ لاحق کرنا کما سر بہی فی المبسوط، جس طرح جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مبسوط میں اس الحاق کو ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جائز نہیں، جس طرح مصحف اس طرح حدیث نبوی۔ والکراہہ، اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ مکروہ ہے، یعنی دو قول یہاں پہ ذکر کیے ہیں، کما ہوا صریح الشرائع، جس طرح محقق حلی نے اپنی کتاب شرائع میں کراہت کو ذکر کیا ہے۔ ونصب السامری، غایت المرام میں جناب سامری نے اس کی نسبت دی مشہور کی طرف، اس الحاق کی مصحف کے ساتھ الحاق کی نسبت دی مشہور کی طرف۔ تو ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی الحاق الاحادیث النبویہ بالمصحف قولان، دو قول ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، تردد بینہما العلامہ فی التذکرہ، قولان یعنی الحاق و عدم الحاق، ان دو قولوں کے درمیان متردد ہوئے جناب علامہ اپنی کتاب تذکرہ میں کہ وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے کہ آیا ہمیں الحاق کو لینا چاہیے یا عدم الحاق کو، بہرحال دونوں قول ہیں جو متردد ہیں۔ خوب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں احادیث نبویہ تو باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی اس حکم میں شامل ہیں یا نہیں؟ تو اس مسئلے میں فرماتے ہیں وَلَا يَبُدْ أَن يَكُونَ الْأَحَادِيثُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من طرق الأحاد حکمها حکم ما علم صدور منہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں البتہ یہ اس سے پہلے والا ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس احادیث دو قسم کے ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں جو خبر واحد ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو متواتر ہیں یا جن کا صدور معلوم ہے، یقینی ہے۔ فرماتے دونوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ حدیث منصوبہ ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طرق احاد کی وجہ سے، یا یقینی ہو کہ یہ صادر ہوئی ہیں جس میں اخبار متواترہ ہیں، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ وَإِن كَانَ ظَاهِرٌ مَا أَلْحَقُوهُ بِالْمُصْحَفِ هُوَ أَقْوَالُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المعلوم صدورها عنہ، اگرچہ جو ظاہر ہے علماء کرام کا فقہا کا، وہ فرماتے ہیں وہ اقوال النبی کہ جن کا صدور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا یقینی اور معلوم ہو، ان کو لاحق کیا جائے گا مصحف شریف کے ساتھ۔ وَكَيْفَ كَانَ، اس کے بعد فحکم، بہرحال جیسا بھی ہو، چاہے اخبار احاد منصوبہ الی النبی کا حکم وہی ہو جو ما علم صدورہ ہے یا نہ۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہے ان کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ فَحُكْمُ أَحَادِيثِ الْأَئِمَّةِ صلوات اللہ علیہم حکم احادیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مثل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ ملحق ہیں مصحف کے ساتھ تو وہ بھی ملحق ہیں مصحف کے ساتھ۔ تو یہاں تک ہمارا آخری درس ختم ہو گیا اس شرائط متعاقدین میں، اور اگلی جو بحث ہے انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے سبق نمبر 28 سے، وہ ہے شرائط العوضین کے بیان میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔